یاد دلاتی ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14 میں کہا گیا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ لیکن یہ یاد، یہ ذکر 24 گھنٹے مطلوب ہے۔ اللہ ہمیں ہر آن، ہر لحظہ، ہر لمحہ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو حالت خوف کا معاملہ ہوا، جلدی جلدی نماز ادا کر لی، جیسا بھی موقع میسر آیا نماز ادا کر لی۔ لیکن جب امن کی کیفیت ہو تو فرمایا فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو نماز قائم کرو۔ یعنی اب اس کے پورے آداب کے ساتھ، طہارت کے آداب، نماز میں جو ارکان ہیں ان کی ادائیگی کے آداب، توجہ اللہ کی طرف ہونا، آرام آرام سے اطمینان سے نماز کو ادا کرنا۔ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، بے شک نماز اہل ایمان پر مقررہ اوقات میں فرض کی گئی ہے۔ 5 وقت کی نماز اللہ نے فرض فرمائی ہے، اور اس کے اوقات بخاری شریف اور دیگر احادیث کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے، جس پر الحمدللہ مسلمانوں کا عمل بھی ہے۔ جبریل امین علیہ السلام نے ایک مرتبہ آ کر تمام نمازوں کے آغاز کے اوقات بتائے، یہ بخاری شریف میں تفصیل ہے، اور دوسری مرتبہ آ کر تمام نمازوں کے اختتامی اوقات بتا دیے، اور اسی پر آج امت کا عمل ہے۔ لیکن فرمائے کہ نماز اہل ایمان پر مقررہ اوقات میں فرض ہے۔ 5 وقت کی نماز اللہ نے روزانہ فرض قرار دی ہے۔ اللہ ہمیں تمام نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مردوں کے لیے جماعت کی پابندی لازم ہے، 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اللہ ہمارے مردوں کو جماعت کی پابندی کے ساتھ نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور کفار کے قوم کا پیچھا کرنے میں ہمت نہ ہارو۔ بڑا اپیلنگ انداز ہے اللہ رب العزت کا۔ ان تکونوا تعلمون، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے مسلمانوں، فإنہم یعلمون کما تعلمون، تو بے شک انہیں بھی تکلیف پہنچتی ہے جیسے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے۔ وترجون من اللہ ما لا یرجون، اور تم اللہ سے اس بات کی امید رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے ہیں۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ خوب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ مرادی کہ دیکھو یہ مشرکین پہ تو ہیں، یہ اللہ کے دین کے باغی بھی تو ہیں، یہ بھی محنتیں کر رہے ہیں اپنے جھوٹے نظام کے لیے، یہ بھی جانے دے رہے ہیں۔ بدر کے موقع پر 70 مشرک مارے گئے تھے کہ نہیں؟ 70 کو تم نے قیدی بنایا تھا کہ نہیں؟ تو تکلیفیں تو ان پر بھی آئی ہیں، تو جیسے تم پر آتی ہیں ان پر بھی آتی ہیں۔ لیکن اصل بات کہی گئی وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے ہیں۔ انہیں کوئی پرواہ نہیں اللہ راضی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، انہیں کوئی آخرت کی پرواہ نہیں۔ تم تو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، تم تو آخرت کے طالب ہو، وہ دنیا پرست ہیں، تم آخرت کے طالب ہو۔ تمہیں ان سے بڑھ کر محنت کرنی چاہیے، تمہیں ان سے بڑھ کر جد و جہد کرنی چاہیے، تمہیں ان سے بڑھ کر آنے والی مشکلات کو برداشت کرنا چاہیے۔ غور فرمائیے اس چیز پر۔ آج کے دور میں بھی کتنے ہی لوگ ہیں جو باطل نظام کے حامی، کتنے ہی لوگ ہیں جو باطل نظریات کے حامی، اور اپنے نظام کو ترویج دینے کے لیے، اپنے نظریات کو پروموٹ کرنے کے لیے اپنا مال لگاتے ہیں، اپنی جان کھپاتے ہیں، اپنی زندگیاں لگاتے ہیں۔ ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، دین حق کے ماننے والے، اللہ کے ماننے والے، آخرت کے ماننے والے، کیا ہم ان کے جتنی محنت کر رہے ہیں؟ کم از کم یہ تو ہم سوچیں، اور کم از کم ان کی جتنی نہیں، ان سے کئی گنا بڑھ کر ہمیں محنت کرنی چاہیے۔ وہ دنیا بنانا چاہتے ہیں، ہمیں آخرت بنانی ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ اس کے بعد پھر منافقین کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، اور اب جو آیت آ رہی ہے اس میں ایک واقعہ ہے پس منظر میں۔ ایک منافق نے ایک مسلمان کے ہاں چوری کی، اور اس چوری کا الزام اس نے ایک یہودی پر لگا دیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب مقدمہ آیا تو اس منافق اور اس کے قبیلے نے بڑی چرب زبانی سے کام لیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تاثر پیش کیا کہ یہ منافق حق بری ہے اور یہودی گناہ گار ہے، یہودی ہی مجرم ہے، اسی نے چوری کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرمایا، اور حق فیصلہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے فرما دیا۔ فرمایا کہ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ، بامقصد طور پر، لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما دیں اس کے ساتھ جو کچھ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بصیرت عطا فرمائی ہے۔
اللہ کی آپ نگرانی میں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو حق عطا فرما رہا ہے، تو جو بصیرت باطنی اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، جو حق اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، اللہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان فیصلے فرمائیں۔ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور آپ دغا بازی کرنے والوں کی طرفداری مت کیجیے گا، کیونکہ بظاہر احوال اتنی چرب زبانی سے کام لیا اس منافق اور اس کے قبیلے کے لوگوں نے کہ محسوس ایسے ہی ہوتا تھا کہ یہودی ہی مجرم ہے، لیکن اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبع فرمایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہوا، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چرب زبانی کے ذریعے سے اور میٹھی میٹھی باتیں کر کے، شوگر کوٹڈ انداز میں جھوٹ کو سچ ثابت کر کے کوئی زمین کا ٹکڑا ہتھیا بھی لے تو وہ گویا آگ ہے، آگ کا وہ شخص سودا کر رہا ہے، اس سے منع کیا گیا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خیانت کرنے والوں کی طرفداری مت کیجیے گا، وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اور اللہ سے بخشش مانگیے۔ وقتی طور پر ایک تاثر آ رہا تھا کہ شاید یہ منافق حق پر ہے، آپ اس حوالے سے بھی استغفار کیجیے، اور یہ منافق بہرحال یہ کلمہ گو مسلمان تو ہے، اس کے لیے بھی بخشش مانگی اللہ سے۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی طرف سے جھگڑیے گا مت کہ جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو حق اور باطل میں تمیز کی صلاحیت دی ہے، عقل دی ہے، شعور دیا ہے۔ پھر یہ منافق بہرحال کلمہ گو مسلمان تھا، قرآن کو سنتا تھا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں بیٹھتا تھا، تو کچھ ضمیر بھی تو اس کے پاس ہوگا کہ نہیں۔ ان صلاحیتوں کے علی الرغم، ان کے باوجود جو شخص کسی اور کے مال میں خیانت کرتا ہے وہ گویا سب سے پہلے اپنے آپ سے خیانت کرتا ہے کہ جو اللہ نے صلاحیتیں اس کو عطا فرمائی اس کا مس یوز کرتا ہے، غلط استعمال کرتا ہے۔ تو فرمائے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کی طرف سے جھگڑنے کی کوشش نہ کیجیے گا جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں۔ ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، بے شک اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں فرماتا جو خیانت کرنے والا گناہ گار ہے۔ یستخفون من الناس، وہ لوگوں سے چھپتے ہیں، ولا یستخفون من اللہ، اور اللہ سے نہیں چھپتے۔ شرم کر رہے ہیں لوگوں سے کہ لوگ کیا کہیں گے، اسی لیے اس شخص کا قبیلہ بھی آ گیا تھا اس کو بچانے کے لیے، بڑا قبیلہ تھا، ہماری ناک کٹ جائے گی، ہماری تذلیل ہو جائے گی، تو طرح طرح سے چاہ کے کسی طرح اس کی جا بخشی ہو جائے۔ فرمایا کہ ولا یستخفون من اللہ، اور اللہ سے نہیں چھپتے، اللہ سے نہیں شرماتے۔ انسان کو غور کرنا چاہیے، جب وہ گناہ کرتا ہے تو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ تو نہیں رہا، لوگوں کا خوف ہوتا ہے کوئی دیکھ نہ لے مجھے، اس وقت سوچنا چاہیے ہمیں اللہ کا خوف ہے کہ نہیں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، سورۃ الحدید میں اللہ فرماتے ہیں تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ سورہ قاف آیت نمبر 16 میں اللہ نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اللہ ہمیں سوچنے کی توفیق دے ہم کتنا لوگوں سے ڈرتے ہیں، کتنا اللہ سے ڈرتے ہیں۔ حالانکہ یاد رکھیے جواب دہی ہمیں لوگوں کے سامنے نہیں کرنی، سوال جواب لوگ نہیں کریں گے ہم سے، اکاؤنٹیبلٹی محاسبہ اللہ کے سامنے ہے، اس کا خوف ہونا چاہیے۔ اللہ اپنا خوف ہمیں عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یستخفون من الناس، وہ لوگوں سے چھپتے ہیں، شرماتے ہیں۔ ولا یستخفون من اللہ، اور اللہ سے نہیں شرماتے، اللہ سے نہیں چھپتے۔ وہو معہم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، حالانکہ وہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جبکہ راتوں کو وہ مشورہ کرتے ہیں وہ بات کہ جو اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ تب بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اب وہ جو منافق تھا اس کے جو قبیلے کے لوگ اس کی طرفداری کر رہے تھے ان سے خطاب ہو رہا ہے۔ ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، یہ تم ہی لوگ تو ہو کہ تم نے ان کی طرف سے دنیا کی زندگی کے بارے میں جھگڑا کر لیا۔ فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو کون اللہ کے مقابلے میں اللہ کے سامنے ان کے حوالے سے جھگڑا کرے گا قیامت کے دن؟ أَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، یا کون ان کا وکیل ہوگا؟
دنیا میں کوئی سفارش کام آ گئی، دنیا میں کسی کے تعلقات